السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح میں سے زکوٰۃ کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں سے باب ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کو شریعت سوال کرنے کی اجازت دیتی ہے اور جن کو اجازت نہیں دیتی۔ معزز خواتین و حضرات، کتاب کے اندر 1860ویں حدیث ہے، جبکہ باب میں 10ویں حدیث ہے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني فقال خذ فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك۔ متفق علیہ۔ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آ گئی، اس کی سند پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور حدیث کے راوی خلیفہ ثانی فاروق اسلام فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایسی مقدس متبرک معزز ہستی جس کے لیے کسی قسم کی کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، ان سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بطور عطیہ کچھ مال عطا فرمایا کرتے تھے، اور میں کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے زیادہ کسی محتاج کو عطیہ کر دیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمر اس مال کو لے لو اور اس کو جا کر صدقہ کر دینا۔ جب تمہارے پاس اس قسم کا مال آئے، بڑا قیمتی الفاظ ہے، جس کا تمہیں کوئی طمع نہ تھا اور نہ ہی تم نے سوال کیا، تو تمہیں ایسا مال لے لینا چاہیے، اور جو مال اس طرح کا نہ ہو اس کا خیال بھی اپنے ذہن میں مت لایا کرو۔ تو معزز خواتین و حضرات، اصولی طور پر تو یہ حدیث اپنی وضاحت خود کر رہی ہے، لیکن میں یہاں دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت صحابہ اکرام کو، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مال دے رہے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینے سے انکاری ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر اتنی اخلاقی جرأت ہے کہ ہم حقدار نہ ہوں اور ہمیں کوئی مال دے رہا ہو تو ہم لینے سے انکار کر دیں؟ اور دوسری بات کہ صحابہ کرام کی تربیت اس نہج پر ہوئی تھی کہ انہیں ایک دوسرے کا احساس تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ جو مجھ سے زیادہ حقدار ہے اس کو دے دیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے پیار محبت اور احساس کے جذبات دل میں رکھتے تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ جا کے تم صدقہ کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر ایسا مال آ بھی جائے تو اسے فقراء مساکین میں تقسیم کر دینا چاہیے، نہ کہ اس پر سانپ بن کر بیٹھ جانا چاہیے، اس سے حوصلہ شکنی ہوتی ہے پیشہ ور گداگروں کی بھی۔